کل کو کوئی آ کر اس 18ویں ترمیم کو جب رول بیک کرے گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 18ویں ترمیم رہے یا 18ویں ترمیم نہ رہے۔ اگر وفاق بھی کل سے یہ کہنے لگے کہ بھئی دوسرا صوبہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو ہماری مرضی، ہم اس کو پیسے دیں یا نہ دیں، یہ ملک قومیں اس طرح نہیں چلا کرتی۔ آج کا یہ نظام، پاکستان کا موجودہ نظام کہ ایک وفاق 4 وزراء اعلیٰ، یہ پاکستان کے نظام میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اختیارات اور وسائل، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے۔ یہ چیف منسٹرز کے، پاکستان کے چیف منسٹرز کی مرضی پر ہے کہ وہ کسی کو 1 روپے دیں یا 100 ارب روپے دیں، کوئی ان سے پوچھنے کوئی نظام نہیں ہے۔ کل کو اگر فرض کریں کہ وفاق میں وزیر اعظم کسی کا ہو اور صوبوں میں چیف منسٹر کسی کا ہو، اور جو کہ آج ہیں، اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں، پھر کیا بات بنتی ہے؟ تو پھر تو یہ نظام کہیں نہیں چلے گا۔ پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے منوان وہی بات کی ہے جو ہماری آئینی ترمیم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے وفاق کے آئین، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ NFC ایوارڈ میں پیسے لے رہے ہیں ہمارے نام پر، صوبوں کے نام پر، لوگوں کے نام پر، تو آپ اس پیسے کو دے نہیں رہے صوبوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے، وہیں سے وہ میرا حصہ بھی اسی فارمولے کے تحت دے دے۔ یہ تمام ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ کے ہونے چاہیے، آپ دے نہیں رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آئین میں یہ بات لکھ دی جائے۔ اونرشپ پورے پاکستان کی کریٹ نہیں کی اس 18ویں ترمیم پہ، تو خدا نہ خواستہ کل کو کوئی آ کر اس 18ویں ترمیم کو جب رول بیک کرے گا تو مجھ جیسا آدمی کہے گا بھئی میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 18ویں ترمیم رہے یا 18ویں ترمیم نہ رہے۔ آرٹیکل 140A کی تشریح جو کہ MQM نے 26ویں آئینی ترمیم میں پیش کی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جب ماحول بنے گا تو ہم اس کو اس میں شامل کریں گے۔ بدقسمتی سے تمام پارٹیز کا کنسنسس نہیں ہو پایا اس پہ، جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکی۔ لیکن میں آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب MQM نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا تو ہم نے اپنے کوئی مطالبات نہیں رکھے تھے، کوئی وزارتوں کے کوئی اور مطالبات، 10 نکاتی، 15 نکاتی، 50 نکاتی مطالبات نہیں تھے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا، ہم نے جو دستاویزات بنا رکھی تھی آئینی ترمیم کی، ہم نے وہ دستاویزات پاکستان مسلم لیگ PMLN سے ہم نے اسے شیئر کیا، اور ہم نے اس حکومت کو وہ MOU، وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اس پہ ہم شامل ہوئے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری آئی تو MQM کا واحد مطالبہ صرف یہ تھا کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کی MQM کی جو آئینی ترمیم ہے اس کو آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی تمام دوسری پارٹیز جو ہیں اس وقت متفق نہیں ہو پا رہی، تو ہم اس کو اگلی آئینی ترمیم میں لے کر جائیں گے۔ جب کیبنٹ میں اس بات کا ذکر ہوا، اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی، تو جتنا ووکل ہو کر، اور تمام کیبنٹ کے ممبران نے یونی ووکل ہو کر کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور یہ کہا کہ جہاں پر ہماری جس کمیٹی میں یہ آئینی ترمیم پڑی ہوئی ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم کو بھی سینٹ میں پیش ہو کر وہیں جانا ہے، اور وہاں ہم کمیٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ اس کمیٹی میں 2 دن کی ڈسکشن میں تقریباً آدھا دن جو ہے وہ اس MQM کی پیش کردہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو یہ مسودہ تھا وہ ڈسکس ہوا، لیکن بہت ساری اپروولز کے باوجود کچھ ہماری جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا، اور اس 27ویں آئینی ترمیم کا یہ حصہ یہ بات نہیں بن سکی۔ لیکن آج میں پاکستان کے لوگوں کو، 24 کروڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس میٹر ہیز ناٹ بین ڈیڈ یٹ، یہ ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالی میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی 28ویں ترمیم اس لوکل گورنمنٹ کی آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے اسی ایوان میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئے گی۔